الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عشق کی بات کی جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے اور سخاوت کی بات کی جائے، جنگوں میں شجاعت اور بہادری کی بات کی جائے، خوف خدا کی بات کی جائے، تو یقین جانیے صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی اجمعین کی جب بندہ سیرت پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی جن کا نام ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اگر آپ کی بہادری کو دیکھا جائے تو جب اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد کا جب میدان سجا تو کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھراؤ کر لیا۔ اس وقت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وجود کو، اپنے سینے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ڈھال کی طرح پیش کر دیا اور کئی تیروں سے آپ زخمی ہوئے، لیکن لا یتحرک، ذرا سی بھی وجود میں حرکت نہ آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا وجود میں حرکت آ جائے اور میرے محبوب جانے جانا کو کہیں کوئی تیر جو ہے وہ آ کر زخمی نہ کر دے۔ یہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ عشق اور محبت کی علامت ہے۔ اگر خوف خدا کی بات کی جائے تو ابو دجانہ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتے اور دعا مانگنے سے پہلے پہلے مسجد سے چلے جاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دن اس طرح دیکھتے رہے اور ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ اے ابو دجانہ، تمہیں خدا سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو تم دعا سے پہلے چلے جاتے ہو؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی بھی ایسا لمحہ اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، میں ہر لمحہ اللہ جل شانہ کو یاد رکھتا ہوں۔ دراصل میرا جلد صبح نماز کے بعد نکل آنے کا سبب یہ ہے کہ ایک یہودی جو ہے اس کا باغ میرے گھر کے ساتھ ہے اور اس کے ایک کھجور کے درخت کا جو پھل ہے، جو کھجوریں ہیں، وہ رات کو ہوا چلتی ہے تو میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانے کا سبب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ تمام کھجوریں اکٹھی کر کے اس یہودی کو واپس کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بچے نے وہاں سے ایک کھجور اٹھائی اور میں نے اس کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی۔ مجھے حیا آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے کہ اے ابو دجانہ، تمہارے بیٹے نے یہودی کی ایک چوری کھجور کھائی تھی۔ تو مجھے یا رسول اللہ حیا آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں مجھے چوروں کی صف میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحابہ کرام کا خوف خدا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے وہ ایک کھجور کا درخت خرید کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے بھائی چارہ اور یہ ہے محبت صحابہ کرام کے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جب یہودی نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق۔ آج ہم بھی عشق کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا دل بھی اس خوف سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی کھڑا کیا جائے اور جس طرح کے ہم سب کے اعمال ہیں یا جس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں کہیں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی یا ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ساتھ والے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے بھلائی کے راستے پیدا کرنے چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔
اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مال جان عزت رزق صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔